کہ یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، حقیقت حال جاننے کے باوجود اللہ کے کلام میں وہ تحریف کرتے تھے۔ تو اس آیت کے سامنے، اس آیت کی روشنی میں ہم دیندار لوگ بھی اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اپنے مقاصد و مطالب حاصل کرنے کے لیے قرآن اور سنت کی کس حد تک تحریف کرتے ہیں، اپنا بتایا ہوا غلط مسئلہ ثابت کرنے کے لیے کس حد تک قرآن اور سنت کو مروڑا جاتا ہے، اس سے غلط مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں آپ بالعموم دیکھ لیں، جتنے مذہبی پروگرامز ہوتے ہیں، جتنی محافل ہوتی ہیں، اب سب نوجوان ہیں، مذہبی اسکالر بننے جا رہے ہیں، آپ نے عملی زندگی میں قدم رکھنا ہے، آپ سوشل میڈیا سے بھی وابستہ ہیں، آپ دیکھیں کہ ہم مذہبی لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا کس طرح جنازہ نکال رہے ہیں۔ اس وقت اگر نوجوان نسل دین سے متنفر ہو رہی ہے تو وہ صرف ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، ہماری وجہ سے ہو رہی ہے، ہماری جہالت، کم علمی اور تعصب کی وجہ سے آپس میں جو ہم نے ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنا شروع کر دی ہیں، جبے اتارنا شروع کر دیے ہیں، ننگا کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک نوجوان جب ایسی محفل میں آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کسی برائی کی محفل میں بیٹھ جاتا، کم از کم دین کا یا مذاق کو نہ اڑایا جاتا۔ کانفرنس کا نام ہوتا ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سٹیج سے مسلمانوں کے طبقات کو گالیاں دی جاتی ہیں، بجائے اس کے کہ اس محفل میں آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کے حسین واقعات کا ذکر ہو، اور سال بھر دل جو دنیاوی مصروفیات میں مبتلا ہو کے مردہ ہو چکا ہے اس کو دوبارہ حضور کے ذکر کے ذریعے زندہ کیا جائے، نوجوان نسل کو حضور کے حسین تذکروں سے دین کے قریب کیا جائے، حضور کی رحمت بتا کے، حضور کا حسن اخلاق بتا کے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انسانیت کے اوپر کرم بتا کے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ اپنوں کے ساتھ کیسا تھا، غیروں کے ساتھ کیسا تھا، کافروں کے ساتھ کیسا تھا، بچوں کے ساتھ کیسا تھا، اور مختلف طبقات زندگی آنے والے جو وفود تھے ان کے ساتھ کیسا تھا۔ دنیا ادھر جا رہی ہے اور ہم ایک دوسرے کو ننگا کرنے پہ اترے ہوئے ہیں۔ سٹیج پہ لکھا ہوتا ہے میلاد مصطفیٰ کانفرنس، پروگرام کا نام ہوتا ہے عظمت صحابہ، اس میں گالیاں دوسرے طبقات کو دی جاتی ہیں۔ پروگرام کا نام ہوتا ہے محبت اہل بیت کانفرنس، اس میں گالیاں لوگوں کو دی جاتی ہیں۔ اور کانفرنس کا نام ہوتا ہے ختم نبوت کانفرنس، اور اس میں ہر اس خطیب کو بھاری بھرکم پیسے دے کے بلایا جاتا ہے جو جس قدر گالیاں دے سکتا ہے مخالفین کو وہ دے، اور یہ پیچھے ٹائٹل یہ لگا ہوتا ہے اور خطباء کے منہ سے یہ زہر نکلا جا رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کا قوم بنی اسرائیل کے ان واقعات کا ذکر کرنا، معاذ اللہ قرآن کوئی ڈائجسٹ ہے یا کوئی قصے کہانیوں کی کتاب ہے کہ کہانیاں بیان کریں؟ جو حشر انہوں نے اپنے نبیوں کی تعلیمات کے ساتھ کیا وہی کچھ ہم بھی کر رہے ہیں، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہمارا رویہ اگر تبدیل نہ ہوا اور ہم اسی ڈگر پر چلتے رہے تو جو حشر ان کا ہوا وہی حشر ہمارا ہونے والا ہے۔ مسلمانوں کی جمعیت ٹوٹ چکی ہے، مسلمانوں کی جو طاقت تھی، مسلمانوں کا شرازہ بری طرح بکھر چکا ہے۔ دیکھیں کہیں کسی جگہ دیکھیں، الا ماشاءاللہ استثناء بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے، لیکن مذہبی طبقات میں بہت کم استثناء، بہت کم آپ کو ڈھونڈنے سے ایسے لوگ ملیں گے جو صحیح معنوں میں آقا علیہ السلام کی محبت کے چراغ معاشرے میں جلا رہے ہیں، ورنہ نفرتوں کے انبار پھیلائے جا رہے ہیں۔ لاکھوں روپے لگائے جاتے ہیں، پروگرامز کیے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ جی ایک بندہ فلاں صوبے سے فلاں بڑے شہر سے آئے گا، اس نے 2 گھنٹے بیٹھ کر نہ قرآن پڑھنا ہے، نہ حدیث پڑھنی ہے، نہ آقا علیہ السلام کی سیرت کا بیان کرنا ہے،
اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن ہستیوں کو لے کر ہم سٹیج پر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، کوئی ان میں سے ان کی سیرت پر عمل کرنا گوارا نہیں کرتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں سے کوئی مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتیں بیان کرتا ہے تو اس کے خطاب میں بھی جو مطلب یہ ہے کہ خطاب کی روح نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ دوسروں کو نیچا دکھانا ہوتا ہے، وہ خود مولا کائنات کی سیرت سے خالی نظر آتا ہے۔ اور ایک وہ جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذکر کی آڑ میں دوسروں کو ننگی ننگی گالیاں دے رہا ہوتا ہے، اس سے کبھی پوچھیں کہ آپ نے کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ عمل کیا ہے کسی ایک گوشے پر؟ ان کی سیرت کو نہیں اپنانا، ان کے کردار کو نہیں اپنانا، بس ان کے کردار اور سیرت اور ذکر کی آڑ میں دوسروں کو گالیاں دے دے کہ ہم نے زبانوں کو خراب کرنا ہے، بدبودار کرنا ہے اور گندا کرنا ہے۔ یہ آج ہم مذہبی طبقات کا وتیرہ بن چکا ہے، اور یہیں سے آپ دیکھ لیں بربادی شروع ہو چکی ہے، بالخصوص اہل سنت کی۔